ویلکم بیک راضی. بریک سے پہلے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جو آج بجٹ ہوا. اس وقت وزیر مملکت برائے ریلویز جناب بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بلال اظہر کیانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کافی کڑی تنقید کی شاہد خاقان صاحب نے اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے، جو میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو پاشا صاحب نے گروتھ ریٹ پر سوال اٹھائے کہ جب آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مائنس ہے مسلسل، اور جو آپ کی مطلب میجر کراپس ہیں وہ مائنس ہیں، تو یہ گروتھ کیسے آپ اس کو اچیو کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے عادل صاحب میرے خیال سے تھوڑا سا کانٹیکسٹ جی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پہ حالات ایسے تھے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی کانٹوں کا تاج ہے یہ حکومت لینا بھی، اور لوگوں کا مجھے یاد ہے پی ٹی آئی بھی اس وقت میں اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات بڑھانے سے گریز کیا حکومت بنانے کا کہ سب کا خیال تھا جو بھی یہ حکومت سنبھالے گا پچھلی گرمیوں تک معاشی حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے. مگر الحمدللہ ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کی. آئی ایم ایف کا پروگرام طے کیا، آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا، مگر اسی کے اندر رہتے ہوئے مہنگائی کی شرح کو ریکارڈ سطح تک کم کیا. مطلب کہ 0.4% تک لائے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تب 24-25% تھی اور اس سے پہلے 38% تک گئی تھی. تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی اچیو کیا. اسی دورانیے کے اندر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی رقم بڑھائی اور اپنے سارے اہداف پورے کیے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال چیخیں تھیں کہ یہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے، یہ تو منی بجٹ آگے لانا پڑے گا. نہ منی بجٹ آیا. ہم نے اپنے اہداف بھی اچیو کیا جس کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر ہوا، چاہے وہ فچ ہو، موڈیز کی ریٹنگ ایجنسیز اور آئی ایم ایف ہو. اور بھارت کے ساتھ جب آپ کا یہ باقاعدہ جنگ جاری تھی اس کے دوران آئی ایم ایف کا جب بورڈ اپروول آیا تو بھارت کی ساری مخالفت کے کوششوں کے باوجود بھی وہ پروگرام گزرا. تو الحمدللہ ہم نے جی دیکھیے یہ سال تھا سمت ٹھیک کرنے کا اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کا. اب آگے ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے جی، اور یہ آہستہ آہستہ معیشت کے اندر ایسی گروتھ لانی ہے جو سسٹینیبل بھی ہو، جو انکلوسیو بھی ہو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ سسٹینیبل سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ایسی گروتھ ہے جو کنزمپشن لیڈ نہ ہو، ایکسپورٹ لیڈ ہو، تاکہ آپ کی معیشت کے اندر ڈالر کمانے کی سکت بڑھے، اور انکلوسیو ہو کہ ہر پاکستانی شہری، ہر طبقہ اس سے مستفید ہو. اور اب اس بجٹ کے اندر اسی چیز کی عکاسی ہے. اچھا، یہ جو جس اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں پتہ ہے ہم اس پاتھ پہ اگر ہم نہیں گئے تو ہماری اکانومی مزید بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، مجبوری ہے ہماری. اسٹرکچرل ریفارمز اس بجٹ میں ہمیں کیوں اس طرح سے نہیں نظر؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جی کس طرح جاری بھی ہیں اور بتائے بھی گئے. صحیح. دیکھیے سب سے پہلے تو سب سے پہلے چونکہ آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں 2-3 جو اہم چیزیں ہیں جو کہ ریلیف میجرز ہیں. دیکھیے سیلری کلاس کے لیے، سیلری کلاس کے ہر طبقے کے لیے، اور آپ نے ابتدائی میں ذکر بھی کیا کہ ایوری سیلری ممبر آف دا سیلری کلاس اس کے لیے ٹیکس کی کٹوتی ہوئی ہے. تو آپ کی جو مرضی جو بھی تنخواہ ہے، چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر انڈیویجول ہیں یا گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور جو بھی آپ کی تنخواہ کی سطح ہے آپ کو ٹیکس میں ایک کمی نظر آئے گی. دوسرا گورنمنٹ امپلائیز کے لیے پہلے گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک 10% اضافہ ہے. پینشنرز کے لیے 7% اضافہ ہے. اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ پچھلے سال آلریڈی ہم نے 460 سے 592 ارب پر لے کے گئے تھے، اس کو اس سال 719 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں، جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز ملتی ہیں. تو ان مشکل حالات میں مطلب کہ اس چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے بھی، اپنے ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ ریلیف میجرز ڈالے ہیں. یہ ریلیف میجرز اب جو ریفارمز، سمپل سے پوائنٹ ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 45% غربت چلی گئی ہے. کوئی 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں پچھلے 1 سال میں سطح غربت کی جو لکیر ہوتی ہے اس سے وہ نیچے چلے گئے. نہیں عادل صاحب دیکھیے اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ریکلاسیفیکیشن کی ہے. یہ تو ڈیفینیشن چینج کیا اور یہ گلوبلی کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی معیار کے اوپر پچھلے سال میں نمبر، انہوں نے سڈنلی جو معیار ہے پاورٹی کا جو ایک معیار ہے اس کو انہوں نے ری ڈیفائن کیا. اس کے اوپر اورنگزیب صاحب نے بھی، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی جب کل سوال آیا تو نے یہ کہا تھا کہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن کی چینج کے پیچھے کیا معیار یا بنیاد ہے. مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن. تو اس لیے چونکہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن چینج کی، اس کے نتیجے میں گلوبلی پاورٹی لیولز ورلڈ بینک کی اسٹڈی کے مطابق بڑھیں. مگر ہم دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر مستحق شخص کو چاہے روزگار کی صورت میں، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، ہم چاہتے ہیں ہر شخص کی قوت خرید بڑھے، اور وہ انشاءاللہ ہمارا مشن جاری رہے گا. جو بات آپ نے عادل صاحب ریفارمز کے بارے میں کی، دیکھیے 1-2 تو جاری ہیں
چاہے وہ انرجی سیکٹر ریفارمز ہوں جس میں آپ نے دیکھا IPPs کے ساتھ رینیگوسیشن ہے, پرائیویٹائزیشن آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے, پرائیویٹائزیشن آف بورڈز, آلریڈی بورڈز کو پروفیشنلائز کیا گیا جس کے نتیجے میں تقریباً 190 ارب روپے کے آلریڈی لاسز کٹے ہوئے ہیں. یہ تو ایک نہیں, میں آپ کو سیکٹر بائی سیکٹر ایک دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں جی. تو اور اس میں آگے پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی جاری ہے. اسی طرح اس بجٹ کے اندر میجر ٹیرف ریفارمز لائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کی 5 سالوں کے اندر آپ کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے, میکسیمم کسٹم ڈیوٹی کسی بھی گڈ کے اوپر وہ 15% ہوگی. اچھا. اور یہ سلیبس بھی سمپلیفائی ہو جائیں گے, صرف 0, 5, 10 اور 15% کے سلیبس ہوں گے. 5 سال میں گریجولی 15% تک کسٹم ڈیوٹی آئے گی, اور آپ کی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کا 4 سال میں مکمل خاتمہ, ریگولیٹری ڈیوٹی کا 5 سال میں مکمل خاتمہ, تو جس سے آپ کی معیشت میں کمپیٹیونیس بھی بڑھے گی, اور آپ کی جو را مٹیریلز اور مشینری ہے جس پہ صنعت چلنی ہے, جس پہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اس کے اندر بھی خاطر خواہ اس کی کاسٹ میں کمی آئے گی. اور پہلے سال میں خاص طور پہ جو ہم ٹیرف ریفارمز کر رہے ہیں, یہ 5 سال کی پروسیس ہے جس کا بجٹ میں بھی ذکر ہے. پہلے سال کے اندر بالخصوص را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈز یا کیپٹل گڈز مشینری کے اوپر فوکس ہے تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی ریڈیوس ہو اور ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنے. اچھا, ایکسپورٹ لیڈ اکانومی پہ بھی آتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے, براڈن کرنے کے لیے, دیکھیں 1000 ارب تو آپ کا اس سال کا شارٹ فال ہے. اب آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ مزید آپ بڑھائیں گے, اور اگر آپ نے ادھر سے ہی پیسے ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ملک چلے گا نا, لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے عادل صاحب, اس میں ایک تو میں اس سال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ IMF نے تقریباً IMF کے ساتھ, کیونکہ آپ جانتے ہیں بیکاز وی آر ان اے پروگرام, تو میجرز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم چیز طے کرتے ہیں. تو پہلی دفعہ IMF نے میرے خیال سے دنیا کے کسی بھی پروگرام کے اندر پاکستان کو انفورسمنٹ کی مد میں اس سال ٹیکس کلیکشن میں 389 بلین کا فگر ہے جو دے ہیو اگریڈ, اور وہ اس سال کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوا ہے, جہاں پہ 600 سے 700 ارب ہم نے انفورسمنٹ کی مد میں کلیکشن کر کے دکھایا ہے. یہ انفورسمنٹ وہی ہے جہاں پہ ہم ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ اور ڈیپننگ کی بات کرنے, یہ اس سال ہم نے اچیو کی. ریٹیلر سے ہم نے کلیکشن دگنی کی. از اٹ انف؟ نو, بٹ وی ہیو اچیو دیٹ, اور آگے اس کو ہم نے مزید لے کے چلنا ہے. اور دیکھیے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ FBR کے فیس لیس کسٹمز کی آپ نے ریفارمز دیکھے, تو یہ ہم نے ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ اور ڈیپننگ کے اوپر ہم نے جو کام ہے وہ جاری رکھنا ہے. ہم نے کچھ چیزیں اچیو کی ہیں اور آگے وی ہیو ٹو انشور کہ سب سیکٹرز جو ہیں وہ اپنا فیئر شیئر ادا کریں. اس حوالے سے اس سال ریفارمز ہوئی بھی ہیں, کچھ پروگرس ہوئی بھی ہے, اور اگلے سال بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. یہ جو فگرز پر سوالات اٹھا رہی ہے PTI, بلکہ کچھ تو پاشا صاحب نے بھی سوالات اٹھائے کہ کچھ فگرز ایسے ہیں جو اس طرح ان کی ریسرچ کے مطابق وہ نہیں ہے, تو PTI کو گروتھ ریٹ کی وہ اسپیشلی بات کر رہے ہیں, PTI کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ یہ دیکھیے عادل صاحب, بات یہ ہے کہ وہ تو نیشنل اکنامک کاؤنسل PBS کے فگرز ہوتے ہیں, نیشنل اکنامک کاؤنسل اس کو اپروو کرتا ہے, اور اس کے اندر ایک GDP کا فگر آتا ہے, اور بعد میں پھر ایکچولی ریوائز بھی ہوتا ہے, ریویژن بھی ہوتی ہے, تو وہ تو پتہ چل جائے گا. مگر دیکھیے یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, ہر سال ہوتے ہیں, اور میں نے آپ سے جیسے کہا ویسے بھی اس سال کے اندر the growth was not the main priority. Macroeconomic stability was. آگے اب آپ نے اگلے سال دیکھا کہ ہم 4.2% گروتھ ہم ٹارگٹ کریں, بٹ گروتھ الون اچیو کرنا کافی نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کرتے ہیں یہ اہم ہے, اور یہی پرائم منسٹر صاحب کا اس سال فوکس ہے کہ اگر ہم نے پھر سے کنزمپشن لیڈ گروتھ کی طرف گئے جس سے امپورٹس بڑھیں گی, ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھیں گی, وی ول بی بیک ٹو. تو جب ہم کہتے ہیں IMF سے چھٹکارا چاہیے تو تبھی ہوگا جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. اس سال کے بجٹ کا مین فوکس یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کی بڑا کمانے کی کیپیسٹی پروگرام ہوگا انشاءاللہ جی, یہی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں. اور اسی لیے یہ میجر ٹیرف ریفارمز جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, جس میں را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی کاسٹ ریڈیوس ہوں گی, ہماری معیشت میں کمپیٹیونیس بڑھے گی, اور ایکسپورٹس میں ہم بڑھائیں گے. اور اس میں ہم نے اپنے ایگزسٹنگ ایکسپورٹ سیکٹرز کو بھی بڑھانا ہے, مگر جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز رہے ہیں جن میں پوٹینشیل ہے IT اور دیگر اور شعبوں, سب کو ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر بنانا ہے. اور انشاءاللہ اس طرح کے ٹیرف ریفارمز, انرجی ریفارمز جو آپ دیکھ رہے ہیں, FBR کے ریفارمز جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب, اور ایک انڈسٹریل پالیسی بھی آگے آنے جا رہی ہے, ان سب چیزوں یہ مل کے انشاءاللہ دے ول انشور کہ دس از اچیوڈ انشاءاللہ. بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے بلال صاحب کو بھی سنا, شاہد خاقان صاحب کو بھی سنا, ڈاکٹر پاشا صاحب کو بھی سنا. پیپلز پارٹی جو ہے اتحادی جماعت ہے بلال صاحب کی, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے.